السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الفلق سٹارٹ کریں گے، آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 شروع کریں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے اسی لیسن سے پڑھنا شروع کیا ہے تو ان سے گزارش ہے کہ پہلے تعوذ اور تسمیہ کی ویڈیو دیکھ لیں تاکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ وہ پہلے سیکھ لیں۔ ہر صورت تعوذ اور تسمیہ سے شروع کرتے ہیں۔ تو اب بڑھتے ہیں آیت نمبر 1 کی طرف۔ پہلا لفظ ہے قل۔ قل فعل امر ہے، مطلب ہے کہہ دیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ دو حصوں میں سپلٹ کریں گے۔ آ کا مطلب ہے میں، آ یہاں پہ معنی دے گا میں کے۔ اعوذ پناہ چاہتا ہوں، پناہ لیتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، جو آسان لگتا ہے آپ وہ یاد کر لیجئے۔ قل کہہ دیجئے میں، اعوذ پناہ چاہتا ہوں، بربی اس کو بھی دو حصوں میں سپلٹ کریں گے۔ بی کا مطلب ہے کے ساتھ، ربی اردو میں بھی مطلب رب کے ہی دیتا ہے۔ الفلق صبح کے، الفلق صبح کے، یہ ہو گیا آپ کا لفظی ترجمہ۔ جب اس لفظی ترجمے کو ہم ایک لائن میں سمو دیں گے اس کو ہم کہیں گے بامحاورہ ترجمہ۔ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ اب ایک ورڈ ہے اس میں الفلق، اس کا جائزہ لیتے ہیں ہم۔ الفلق کے روٹ لیٹرز ہیں فا، لام، قوف۔ مطلب ہے اس کا پھاڑنا، پھٹنا، چیرنا، پو کا پھٹنا، اور مراد لیا جاتا ہے اس سے صبح۔ سورۃ الانعام کی آیت میں ہے ان اللہ فالق الحب والنوا، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ ہی دانے کو اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ فلق کا معنی پھاڑنا ہے، مگر عربی محاورے میں فلق زیادہ تر صبح کے معنی میں لیا جاتا ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 1 میں فلق صبح کے معنی دے گا۔ ہر مومن کا عقیدہ ہے کہ دنیا اور آخرت کا نفع و نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی چیز بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو پھر دنیا اور آخرت کی تمام مصیبتیں، آفات، خطرات سے محفوظ رہنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے۔ اس آیت میں صبح کے رب کی پناہ مانگنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ جس طرح رات کی تاریکی کو چھانٹ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ صبح کو نکال سکتا ہے، تو اسی طرح اس کی پناہ میں آنے سے اللہ تعالیٰ ہر خطرے، آفات، مصیبتوں کو دور کر کے ہمارے لیے عافیت پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ کی پناہ مانگنے کا معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ جو شر واقع ہو چکا ہے یا جس شر میں میں مبتلا ہوں، یا اللہ تو اسے دور فرما دے، اور جو شر مجھے مستقبل میں پہنچنے والا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو مجھے اس سے محفوظ فرما دے یا محفوظ رکھ۔ اب آیت نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ لفظی ترجمہ من کا مطلب ہے سے، من سے، شرری شر کا مطلب ہے برائی، نقصان اور شر، تینوں مطلب ہے جو آسان لگتا ہے یاد کر لیجئے۔ شر اس کے زیادہ قریب ہے کیونکہ شر کا مطلب اردو میں بھی شر ہی ہے۔ من سے شرری شر، ما جو خلق اس نے پیدا کی، من سے شرری شر ما جو خلق اس نے پیدا کی۔ بامحاورہ ترجمہ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ دونوں کا ترجمہ اکٹھا کریں تو کیسے ہوگا؟ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ اب اس آیت کا تعلق پہلی آیت سے جوڑیں گے جس میں ہم نے صبح کے رب کی پناہ مانگی تھی۔ اب یہ جو پناہ ہے اعوذ کا ورڈ پہلی آیت میں ہی آیا ہے، اور یہ جو پناہ ہے یہ چلتی چلی جائے گی آخری آیت تک، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آیت ہے من شر ما خلق، کتنی چھوٹی سی آیت ہے مگر جامع آیت ہے، یعنی ایک ہی لائن میں ہم زمین کی تمام چیزیں جو ہیں اور آسمان کی جتنی ساری چیزیں ہیں ان سب کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ گئے۔ یعنی جو جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان کے فائدوں کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک حد تک شر بھی ہوتا ہے۔ ہر چیز میں خیر اور شر کا پہلو ہے، تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو جو کچھ تو نے پیدا کیا ہمیں ہر اس چیز کے شر سے اپنی پناہ میں لے لے۔
تو ذہن میں آتا ہوگا کہ اچھا جو فائدے کی چیزیں ہیں ان میں بھی شر ہوتا ہے. تو دیکھیے سب سے پہلے پانی کو ہی لے لیتے ہیں. پانی فائدہ مند ہے, پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے, لیکن اگر یہی پانی سیلاب کی صورت اختیار کر لے تو انسانوں حیوانوں کی جان تک لے لیتا ہے. پھر جہاز جو ہے مین میڈ چیز ہے, فائدے کی چیز ہے, جس سے مہینوں کا فاصلہ جو ہے گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے. اگر یہی جہاز کریش ہو جائے, اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آمین, تو اس صورت میں فائدے کی چیز بھی تباہ پلس انسانی جانوں کا بھی ضیاع. تو کیا پتہ چلا, ہر چیز میں خیر کے پہلو کے ساتھ شر موجود ہے. رات کی تاریکی اس کا بھی شر ہے, دن کا اجالا اس کا بھی شر ہے, انسانوں تک کا شر ہے. انسانوں میں شر کیسے ہے؟ جی ہاں, انسانوں کا شر ہوتا ہے. حسد, جلن, دشمنی, قتل, کینہ, چوری, مار دھاڑ, اغوا, یہ سب انسانوں کے شر ہی تو ہیں. انسان عبادت کرے, اللہ کا فرما بردار ہو تو نیک سیرت ہو جاتا ہے, مگر جب انسان بگڑنے پہ آئے تو جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. انسان کے اعمال کے حساب سے اس کا ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. اچھے اعمال کرے گا تو وہ ایمان بڑھا دیں گے, برے اعمال پر مصر ہو جائے گا تو پھر لیول کم, ایمان کا لیول کم سے کم تر ہوتا ختم ہوتا چلا جائے گا. اچھا جی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پیدا کردہ دوسری مخلوقات جن کو ہم جانتے ہیں, جن کو نہیں جانتے, ہم ان کے شر سے بھی اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں. انسان, حیوان, جانور, چرند پرند. حیوانوں میں جانور کا شر جو ہے سانپ بچھو ہیں, اگر ڈنک مار دیں تو انسان جو ہے وہ جان سے جاتا ہے. پرندوں کا شر کہاں سے ہو سکتا ہے اگر یہ سوچیں تو دیکھیں سورۃ فیل میں تذکرہ آیا ہے نا کہ ابراہا یمن کا بادشاہ جب وہ کعبہ کو اٹھانے کی غرض سے چلا تھا اور اپنے ارادے سے باز نہیں آیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے تھے, ابابیل, جھنڈ کے جھنڈ, جو کنکریاں ان پر پھینکتے تھے بلٹ کی طرح ان پر لگتی تھی اور وہ سب ہی مارے گئے تھے. مچھر سے ملیریا پھیلتا ہے, انسان جو ہے جان سے جاتا ہے. چوہے سے طاعون کی بیماری پھیلتی ہے. برڈ فلو جو ہے وہ چلا تھا, اس سے بھی انسان کتنے حیوانات اور انسان جو ہے جان سے گئے. تو یہ اب پتہ چلا ہمیں کہ یہ دنیا جو ہے, یہ زندگی جو ہے دنیا کی, یہ ٹیسٹ لائف ہے, اور جتنی بھی چیزیں ہیں یہاں پر ہر چیز کے ساتھ خیر بھی ہے اور اس کا شر بھی ہے. تو ہمیں اپنی جان, مال, عزت اور سب سے بڑھ کر ایمان کی حفاظت کرنی ہے. تو کون ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے؟ ہمیں ہر طرح کے خطرات سے بچا سکتا ہے صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پاک. جس نے ہم کو پیدا کی ہے وہ ہم کو بھی بہتر طور پر جانتا ہے اور ہمارے دشمنوں کو بھی. جو خطرات ہم کو درپیش ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اور جو مستقبل میں آنے والے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور ان مصیبتوں اور ان خطرات کا حل کیا ہے اس سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پاک واقف ہے. تو ضرورت کیا ہے اور حکم ہمیں کیا دیا گیا سورۃ ناس اور سورۃ فلق میں کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفاتی ناموں کو لے کر اللہ کی پناہ میں جانا ہے. کیسے؟ اے رب الناس, مالک الناس, الہ الناس, اے رب الفلق, میں تمام شیاطین کے شر سے تیری پناہ میں آتی ہوں, اپنی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں. تو پناہ مانگ کے ہم محفوظ ہو جائیں گے. آج کا لیسن بس اتنا ہی. جزاکم اللہ خیرن کثیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.